بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 177 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان ادنا اہل الجنت منزلۃ فیہا۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اسی عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ اس حدیث کا متن اور ترجمہ گزشتہ سبق میں ہم بیان کر چکے ہیں اور چند ابتدائی نکات پر بھی بات ہو چکی ہے۔ یہاں سے ہم آج کے سبق کے نکات شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت سے گریز کریں گے اور اپنے 3 کذبات کا ذکر کریں گے۔ پہلا انی سقیم، دوسرا فعلہ کبیرہم، اور تیسرا اپنی بیوی سے کہنا اخبریہ انی اخوک۔ شارحین کے مطابق یہ سب معاریض یعنی 2 معنوں والے کلمات ہیں۔ یہ یوں کہہ لیں کہ توریہ تھے، جنہیں حقیقت میں جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، مگر چونکہ ان کی صورت جھوٹ جیسی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے شرمندگی محسوس کریں گے۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے وضاحت کی کہ مقربین بارگاہ الہی اپنی معمولی لغزشوں کو بھی بڑی خطا سمجھتے ہیں، اور یہ حسنات الابراری سیئات المقربین کی قبیل سے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ان اقوال کو تعریض یا توریہ قرار دیا، یعنی سننے والا انہیں بظاہر جھوٹ سمجھے مگر حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھے۔ مثلا انی سقیم کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یا موت کی تقدیر سے بیمار ہوں، یا تمہارے ساتھ جانے کی دلیل میں کمزور ہوں۔ اس لیے یہ کلمات جھوٹ محض نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا بل فعلہ کبیرہم ان کے قوم کے عقائد کی تردید اور بتوں کے بے اختیار ہونے پر دلیل کے طور پر تھا، نہ کہ حقیقتاً الزام۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے مطابق یہ ایک عقلی استدلال تھا، جس کے بعد فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ کہہ کر ان کے بے زبان ہونے کو ظاہر کیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی کو بہن کہنا بھی تعریض تھا، یعنی دینی رشتہ مراد تھا۔ ابن عقیل رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ انبیاء کرام پر اعتماد کلی ضروری ہے اور ان سے جھوٹ کا صدور عقلاً ممکن نہیں۔ اس لیے ان اقوال کو جھوٹ کہنا صرف ظاہری صورت کی بنا پر ہے، اگرچہ جھوٹ قبیح ہے مگر بعض مواقع پر کم نقصان کے لیے جائز یا ضروری ہو سکتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعریضات اسی نوعیت کی تھیں، جنہیں انہوں نے اپنی عاجزی کے باعث کذبات کہا۔ یہ قابل مذمت صریح جھوٹ نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی خطا یعنی ناحق قتل کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمتہ کہہ کر ان کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفاعت سے انکار کریں گے، اگرچہ ان سے کوئی گناہ منقول نہیں، مگر بعض روایات میں ذکر ہے کہ ان کی طرف الوہیت کی نسبت کی گئی، جس پر وہ شرمندہ ہوں گے۔ ممکن ہے کہ ان کی بعض باتوں یا افعال سے بعض نادان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہو، حالانکہ ان کی زندگی میں عبودیت اور محتاجی کے واضح آثار موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، یہ خاص امتیاز ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ اس مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن کوئی ایسا فعل ہو بھی جائے جو بظاہر مناسب نہ ہو، یا کسی ایسے شخص کے لیے شفاعت ہو جس کے لیے شفاعت نہ ہونی چاہیے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو ازلاً و ابداً مغفرت حاصل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کے لیے سب سے موزوں ہوں گے۔ علماء کرام نے آیت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کی مختلف تفسیریں کی ہیں، جن میں سب سے موزوں تفسیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی ممکنہ خطا پر بھی مواخذہ نہیں ہوگا، چاہے وہ واقع ہو یا نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ قتل کی خطا پر مغفرت حاصل کر لی تھی، پھر بھی شفاعت سے گریز کریں گے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خطا کا صدور ہی نہیں ہوا، اور اگر ہو بھی تو مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفاعت کے حقدار کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرمائیں گے۔
اس اقتباس میں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے مراحل اور ان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب تمام انبیاء کرام شفاعت کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ اپنی امت کے لیے پل صراط پر منتظر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ امتوں کے اجتماع کو ختم کر کے ہر قوم کو اس کے مقام پر پہنچا دیا جائے تاکہ ان کی پریشانی کم ہو۔ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو سجدہ میں گر پڑیں گے، جو خوف، عاجزی، محبت یا قرب کے اظہار کے طور پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سجدے کے بعد فرمائیں گے ارفع رأسک قل تسمع سل تعطیٰ اشفع تشفع، یعنی جو مانگیں دیا جائے گا اور جس کے لیے شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی۔ ہر مرحلے پر آپ علیہ السلام کو ایک حد بتائی جائے گی جس سے آگے نہ بڑھیں گے، اور ان حدود کے مطابق مختلف درجات کے اہل ایمان کو جہنم سے نکالا جائے گا، جیسے کہ وہ لوگ جن کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہوگا۔ اس اقتباس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی شفاعت کا ذکر ہے، جس میں آپ علیہ السلام فرمائیں گے یا ربی ما بقی الا من حبسہ القرآن، یعنی وہی لوگ باقی رہ گئے جن کے بارے میں قرآن نے دائمی عذاب کی خبر دی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی روایت میں اس بات کو واضح طور پر چوتھی شفاعت سے متعلق قرار دیا گیا ہے۔ اس جملے حبسہ القرآن کی تشریح میں بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ کفار اور بعض گنہگار مسلمان ہیں جن کے بارے میں قرآن میں خلود یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا ذکر آیا ہے۔ بہرحال بعض گنہگار کو بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکالیں گے، جبکہ کفار ہمیشہ کے لیے جہنم میں باقی رہیں گے۔ خلود کا مطلب یہاں بعض اوساط کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں نہیں نکلیں گے بلکہ بعد میں نکالے جائیں گے۔ امام قتادہ اور ابن عبید رحمہم اللہ کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ من حبسہ القرآن، یعنی وہ جن کے بارے میں قرآن نے خلود کا فیصلہ کیا، ان پر شفاعت کا اثر نہیں ہوگا سوائے ان کے جن پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ اسی اقتباس میں دو اہم فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، اس حدیث سے شفاعت کا ثبوت ملتا ہے اور ان فرقوں کی تردید ہوتی ہے جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، قاضی یاز رحمہ اللہ کے مطابق اس حدیث سے بعض اہل علم نے انبیاء کرام سے خطا کے امکان پر استدلال کیا ہے، لیکن اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام نبوت کے بعد کفر سے محفوظ ہوتے ہیں، بلکہ صحیح قول کے مطابق نبوت سے پہلے بھی۔ کبیرہ گناہوں میں اختلاف ہے اور صغائر میں بھی تفصیل ہے۔ بعض علماء نے انبیاء کو ہر قسم کے خطا سے معصوم مانا ہے اور متعلقہ آیات و احادیث کی تعویل کی ہے۔ ان کے مطابق اگر کوئی فعل ان سے صادر ہوا تو وہ یا تو سہو، تعویل یا کسی مصلحت کے تحت تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے مقام نبوت کے مطابق اسے مناسب نہ سمجھتے تھے، اس لیے مواخذہ یا معاتبہ کا خوف رکھتے ہوں گے۔ اس مسئلے پر ہم تفصیلی گفتگو گزشتہ سبق میں کر چکے ہیں۔ اس اقتباس میں بھی دو اہم مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض مبتدعین نے آیت وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اس سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو گنہگار مسلمان جہنم میں داخل ہو جائے وہ کبھی نہیں نکلے گا۔ اہل سنت نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اگر عموم بھی مراد لیا جائے تب بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ موحدین کو شفاعت اور اللہ کی رحمت سے جہنم سے نکالا جائے گا، لہذا خلود کا مطلب یہاں دائمی نہیں بلکہ وقت طویل ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کا ذکر آیا ہے، جسے اہل سنت اس کی شان کے مطابق حقیقی مانتے ہیں، بغیر کسی تشبیہ، کیفیت، تعطیل یا تحریف کے، جیسے دیگر صفات سمع، بصر، رضا وغیرہ کا معاملہ ہے۔ بعض متاخرین نے اس غضب کو صرف انتقام یا ضرر رسانی کے ارادے سے تعبیر کیا ہے، جسے اہل سنت نے نصوص شرعیہ اور سلف صالحین کے منہج کے خلاف قرار دیا ہے، اور اس سے خبردار کیا ہے کہ یہ فکری لغزش ہے جس میں کئی اہل علم بھی پھسل گئے ہیں۔ اس اقتباس میں بھی دو اہم نکات ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا، شفاعت کبریٰ کے موقع پر تمام انبیاء اور ملائکہ اپنی عاجزی ظاہر کریں گے اور شفاعت سے معذرت کریں گے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس عظیم مقام کے لیے منتخب فرمائیں گے،
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ فرق کافی ہے کہ باقی سب نفسی نفسی کہتے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرما رہے ہوں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شفاعت کے ذکر میں جن انبیاء کا نام آیا ہے ان کی اس مقام کے لیے اہلیت ظاہر ہوتی ہے۔ بعض علماء کے مطابق ان کا انتخاب صرف فضیلت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی مخصوص حیثیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت آدم والد بشر ہیں، حضرت نوح دوسرے والد ہیں، حضرت ابراہیم ملت حنیفیہ کے امام ہیں، حضرت موسیٰ سب سے زیادہ پیروکار رکھنے والے ہیں، اور حضرت عیسیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، علیہم الصلوات و تسلیمات۔ اسی طرح یہ سب انبیاء صاحب شریعت تھے جن کی تعلیمات پر عمل ہوا، اس لیے اس مقام میں ان کا ذکر آیا ہے۔ اس اقتباس میں شفاعت کبریٰ کے واقعے سے متعلق چند اہم تربیتی اور لغوی فوائد اخذ کیے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ جب کسی بڑے سے کوئی اہم حاجت طلب کی جائے تو پہلے اس کی عظیم صفات اور فضائل کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ سوال کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں۔ دوسرا، اگر مطلوب شخص خود حاجت پوری کرنے سے قاصر ہو تو مناسب عذر پیش کرے اور کسی ایسے فرد کی طرف رہنمائی کرے جو اس کام کا اہل ہو، کیونکہ خیر کی طرف رہنمائی بھی نیکی ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جس شخص کی طرف رہنمائی کی جائے اس کی خوبیوں اور اہلیت کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ اس کی طرف رجوع کرنے میں اعتماد پیدا ہو۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ لست ہناکم میں ہونا ظرف مکان ہے، بعد نے ظرف زمان کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ ظرف مکان ہی ہے، یعنی وہ مقام شفاعت جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی اور اس مقام پر فائز کیا گیا۔ اس اقتباس میں 3 اہم فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے نجات کی دعا سے یہ اصول اخذ کیا گیا ہے کہ بعض اوقات عام حکم پر عمل کیا جاتا ہے بغیر اس کے کہ پہلے اس کے لیے کوئی تخصیص تلاش کی جائے، اگرچہ بعض علماء اس کے برعکس رائے رکھتے ہیں، مگر پہلا موقف زیادہ واضح ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنی دنیاوی عادت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے توسل کریں گے اور یہ عمل الہام کے تحت ہوگا، جیسا کہ حدیث کے آغاز میں ذکر ہوا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ آپس میں مشورہ کریں گے اور اجتماعی طور پر کسی حل کی طرف بڑھیں گے۔ اگرچہ بعض سائلین نے دنیا میں یہ حدیث سنی ہوگی، پھر بھی وہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہیں کریں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو وقتی طور پر ان سے چھپا دیں گے تاکہ آپ علیہ السلام کی فضیلت اور مقام شفاعت واضح ہو۔ یہ نکات نہ صرف قیامت کے مناظر کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ عقلی و تربیتی پہلو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ اس اقتباس میں شفاعت کبریٰ کے واقعے سے 3 اہم نکات اخذ کیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ، تمام انبیاء علیہم السلام نے لست لہا یا لست ہناکم کہہ کر شفاعت سے انکار کیا، جو ان کی تواضع اور مقام شفاعت کی عظمت کا اظہار ہے۔ ممکن ہے کہ وہ جانتے ہوں کہ یہ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے اور ان کا ایک دوسرے کی طرف رہنمائی کرنا تدریجاً آپ علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے ہو۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس واقعے سے یہ اصول بھی اخذ ہوتا ہے کہ اہم معاملات میں عمر رسیدہ اور بزرگ افراد کو مقدم رکھا جاتا ہے، جیسا کہ ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی فوری آمادگی اس لیے تھی کہ آپ کو یقین تھا کہ یہ مقام آپ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں آپ علیہ السلام کی طرف رجوع کا الہام نہیں کیا تاکہ جب سب انبیاء شفاعت سے انکار کریں اور آخر میں آپ علیہ السلام شفاعت قبول کریں تو ان کی فضیلت اور مقام محمود کا اظہار کامل طور پر ہو۔ اگر ابتدا ہی میں آپ علیہ السلام سے شفاعت طلب کی جاتی تو یہ امتیاز واضح نہ ہوتا۔ یہاں اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔